اے سخی آقا اس درود کے ساتھ تیرے وعدے ہیں۔ میرا حضرت مخدوم صاحب کے ہاں جانا بہت پرانا ہے۔ سب سے پہلے میرے مرشد شیخ مجھے لے گئے تھے۔ میرے شیخ کا وصال 1991 میں ہوا۔ اس سے پہلے ایک سفر میں نے ان کے ساتھ کیا تھا، ان کے ساتھ صرف ایک سفر کیا تھا۔ حضرت مخدوم محمد ہاشم سندھی ٹھٹوی رحمت اللہ علیہ ٹھٹھا کے درویش ہیں، وہاں ان کا مزار ہے۔ میں نے عمل کیا میت سے ملاقات کرنے کا، مرحوم سے ملاقات کرنے کا، قبر والے سے ملاقات کرنے کا، اور عام بتاتا ہوں میں، اور فضائل درود شریف کا حوالہ بھی دیتا ہوں، کئی کتابوں کا حوالہ دیتا ہوں۔ آج پھر وہ عمل بتا دیتا ہوں۔ اگر آپ کسی اپنے مرحوم سے ملاقات کرنا چاہتے ہیں، کسی پیارے سے ملاقات کرنا چاہتے ہیں، اور وہ اس دنیا سے رخصت ہو گیا ہے، تو اس کی ملاقات کا بالکل آسان طریقہ یہ ہے کہ 4 رکعت نماز نفل پڑھیں، ہر رکعت میں سورۃ فاتحہ کے بعد ایک بار سورۃ الہاکم التکاثر پڑھیں، اور بس پھر سلام پھر کے درود پاک پڑھتے پڑھتے آپ سو جائیں۔ بس کسی کو جلدی کسی کو دیر میں، مجھے کچھ بہت دیر کے بعد یہ عمل کھلا، دیر کے بعد عمل کھلا۔ میں نے اس دن درس میں ایک بات عرض کی تھی، میں نے 16-17 سال یہ عمل کیا، میرے پر نہیں کھلا، میں نے چھوڑا نہیں۔ کتنے سال؟ 16-17 سال میں نے عمل کیا اسی شہر میں جہاں آپ بیٹھے ہیں، ایک بہت پرانا قدیمی اندرون شہر، یہ سامنے یہ میری طرف قبلہ کی طرف پرانا شہر ہے سارا، اسی شہر میں میں نے عمل کیا، اس میں نہیں کھلا عمل، میں نے نہیں چھوڑا، کرتے 16-17 سال کے بعد اب عالم یہ ہے کہ میں جس ہستی سے چاہوں ملاقات کر لیتا ہوں۔ یہ پھر میرا کمال ہوا یا عمل کا؟ پھر آپ مجھے آپ اس عمل کے بعد ولی کہنا شروع کر دیں کہ جی میرے مرشد بڑے پہنچے ہوئے ہیں، وہ جس ہستی کو چاہے ملاقات کر لیتے ہیں۔ بھائی میں پہنچا ہوا کہوں یا عمل ہی پہنچا ہوا ہے؟ میں وہاں پہنچا ہوا ہوں۔ اس عمل کی طاقت ہے، میری طاقت کہاں ہے؟ اگر میری طاقت ہوتی تو 16-17 سال میں پھر سر مارتا، کھپتا، کھپاتا نہیں۔ لا ملجا ولا منجا من اللہ الا الیہ، جو لا کہا وہ لا ہوا، وہ لا بھی اس میں لا ہوا، جو لا ہوا کل لا ہوا، پھر کیا ہوا؟ اللہ ہوا۔ حسبی ربی جل اللہ، ما فی قلبی غیر اللہ، اول آخر ہے اللہ، ظاہر باطن ہے اللہ، نور محمد صلی اللہ، لا الہ الا اللہ محمد الرسول۔ میں نے ایک دفعہ حضرت مخدوم صاحب سے پوچھا، میں کہا حضرت یہ درود پاک جو میں نے سنا ہے، اللہم صلی علی محمد بعدد کل دائن و دوائن وبارک وسلم، اول آخر 3 دفعہ پڑھیں، ایک دفعہ سورۃ فاتحہ بسم اللہ کے ساتھ، 3 دفعہ سورۃ قل ہو اللہ، بس ایک دفعہ سورۃ فاتحہ بسم اللہ کے ساتھ، 3 دفعہ سورۃ قل ہو اللہ۔ اگر یہ پڑھ کے سنا ہے کہ آپ کی روح کو ہدیہ کریں تو جس بیماری کے لیے مانگیں بیماری ختم، روگ ختم، تکلیف ختم۔ بڑی عجیب بات کہی، بڑی عجیب بات فرمائے۔ یہ درود پاک اصل میں چھٹے آسمان کا ہے، چھٹے آسمان کا یہ درود پاک ہے، اور چھٹے آسمان میں اللہ کے مقربین ہیں، خاصان خاص ہیں، اور وہ بھی سارا دن ساری رات اربوں خربوں سال سے یہ درود پڑھ رہے ہیں۔ جب زمین پہ بندہ بیٹھ کے یہ درود پاک پڑھتا ہے، ان فرشتوں کے ساتھ اس کا ایک پل میں رابطہ ہو جاتا ہے، ایک پل میں رابطہ ہو جاتا ہے، اور جب ایک پل میں رابطہ ہو جاتا ہے چھٹے آسمان کے ساتھ، تو بس پھر وہ دن رات وہ فرشتے روتے ہیں اس بندے کے لیے، مولا یہ درود پاک پڑھے اور اس کی مشکل حل نہ ہو، یہ درود پاک پڑھے اس کی الجھن دور نہ ہو، یہ درود پاک پڑھے اور بے اولاد ہو، اور یہ درود پاک پڑھے بے وارث لاوارث ہو، اور یہ درود پاک پڑھے اس پہ جادو ہو، جنات ہوں، اثرات ہوں، بندشیں ہوں، ناکامیاں ہوں، اور کالی اور چوڑی چیزیں ہوں، مولا یہ درود پاک پڑھے اور اس بے روزگار ہو، اور یہ درود پاک پڑھے گھر کا دھتکارا ہوا، زمانے کا مارا ہوا، اس کے لیے راہیں راستے اور گلیاں بند ہو، مولا یہ درود پاک پڑھے اور اس پہ ذلت ہو، اس پہ علت ہو، اس پہ قلت ہو، مولا یہ درود پاک پڑھے اس کے پاس روٹی اور لقمہ نہ ہو، اور زمین اور کا عرصہ اس کے لیے تنگ ہو، اور یہ خواہش کرے کہ مولا زمین کو پھاڑ دے اور مجھے نگل جائے، یہ درود پاک پڑھے، اور اس کے پاس کسی چیز کی کمی ہو،
ना मुमकिन नहीं। क्यों? अब ये दरूद पाक पढ़ते ही छठे आसमान के फरिश्ते, वो 100 नहीं, 1000 नहीं, 1,00,000 नहीं, 1 करोड़ नहीं, 1 अरब नहीं, अरबों खरबों के बाद हमारी जहां गिनती खत्म होती है अल्लाह के इल्म में है, वो अल्लाह के इल्म में है, वो दरूद पाक इसके लिए पढ़ के फिर रोना गिड़गिड़ाना शुरू कर देते हैं। और जिसके लिए फरिश्ते रोए बोले उसकी दुआ की कबूलियत में कोई शक है तो बता दें। फिर कह रहा हूं आपके साथ 2 निस्बतें हैं, आप परदेसी भी हैं, मुसाफिर भी हैं, आपके पास कैफियत भी है, अल्फाज भी हैं। मुझे उस दुर्वेश ने यूं हाथ रखा हुआ था, यूं मुड़ के जो लफ्ज कहे थे कि दुआ अल्फाज का नहीं कैफियत का नाम है, लेकिन मैं आज हवेली वालों से कह रहा हूं आपके पास अल्फाज भी हैं और इंशाल्लाह हैं, और नहीं है तो अब बनेंगे। क्या बातें बताऊं मैं आपको। पहली शर्त आपसे अर्ज की तर्क है, अगर इस हवेली से कुछ पा के जाना है तो लज्जात, इस्तकबाल, प्रोटोकॉल, ये चीज बस इसकी नफी कर दें दिल की गहराइयों से, अंदर के दर्द से, तर्क लज्जात, इसकी पहले नफी करें। क्या करें? हाँ, इसकी नफी करें, इसकी नफी करें। हजरत शाह अब्दुल कादिर रैपुई रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, मेरे शेख हजरत शाह अब्दुल रहीम रैपुई रहमतुल्लाह अलैह जब मैंने खिदमत से उनका दिल जीत लिया, मुझसे फरमाते थे अब्दुल कादिर मेरे सामने बैठा कर, जब भी बैठा कर, तू दूर क्यों बैठता है, मेरे सामने बैठा कर। क्यों? जब मैं जिक्र के हल्के में या दर्स के हल्के में बैठता हूं उस वक्त विजदान की कैफियत से तुझे आंखों से बैठ के पिलाता हूं। जाम आंखों से भी पिलाए जाते हैं, हाँ, आंखों से भी पिलाए जाते हैं। मेरे सामने बैठा कर। एक तो ये परहेज करना है, मैं तो इस दरूद पाक के जरिए चाहता हूं झोलियां भर के चले जाएं। अब आप 2 चीजें चाहते हैं, बेआदत कुल्ले दाइन व दवा। बाकी तो इस दरूद पाक से दाएं बाएं जितने भी हैं अल्लाह उसके हबीब की अजमतें हैं। क्यों? मिलेगा उसके हबीब की अजमतों से, इश्क मुस्तफा से। बाकी तो इसके दाएं में मेरे हबीब की अजमतें हैं, मेरे अल्लाह की अजमतें हैं। 2 लफ्ज हैं इस दरूद पाक में, 2 लफ्ज हैं और 2 नुक्ते हैं। बस इस दरूद पाक में कोई नुक्ता नहीं, 2 लफ्ज हैं और 2 नुक्ते हैं। एक लफ्ज है दा का, एक लफ्ज है किसका? दवा का। बस 2 लफ्ज हैं और 2 नुक्ते हैं। जिसको ये 2 लफ्ज और नुक्ते मिल गए हैं उसके पास कायनात है, और यही 2 पर हैं इसके। फिर लाहूती, मलकूती, जबरूती अर्शों की परवाज इसको मिल जाएगी, जिसको ये 2 नुक्ते मिल गए और 2 नुक्तों का राज मिल गया। बेआदत कुल्ले दाइन व दवाइन। बस ये जिसको ये नुक्तों का राज मिल गया वो कायनात का खूबसूरत तरीन और खुशकिस्मत तरीन इंसान है। और आप वो खूबसूरत तरीन और खुशकिस्मत तरीन इंसान बैठे हैं जो बड़े जज्बों के साथ आए हैं और इस दरूद का फैज, बरकत और इस दरूद की रहमत और इस दरूद का नूर पाने आए हैं। बस अब मैं बात खत्म कर रहा हूं और एक मिन्नत करूंगा, राह चलते हुए भाग के मेरे पीछे ना आना, हाथ मिलाने की कोशिश न करना। और हाथ ना मिलाऊं तो यह ना कहना कि गरीबों से हाथ नहीं मिलाते, अमीरों से मिलाते हैं। किसी फकीर पे एतराज ना करना, तन्हाइयां तलाश करना। मैं बार बार कह रहा हूं तन्हाइयां। एक है जी 5 मिनट मुझे दे दे, मेरी बेगम भी आई हुई है। एक है जी जरा थोड़ा सा वक्त दे दे। एक है आपसे हाथ मिला लो। एक है आपके साथ फोटो बनवा लो। तन्हाइयां, तर्क लज्जात, तर्क लज्जात। देखें
عاشق وہ ہوتا ہے جس تیر کو جہاں پھینکو وہیں ہوتا ہے، وہ اپنی مرضی نہیں ہوتی۔ ایک درویش ایک خاتون کو لائے، ایک غلام کو لائے خرید کر، پوچھا تیرا نام کیا ہے؟ میں جو آپ رکھ دیں۔ کہا تو کیا کھائے گا؟ جو آپ کھلا دیں۔ تو کہاں رہے گا؟ جہاں آپ سلا دیں۔ سوال کرتے کرتے پوچھا کوئی تیری چاہت بھی ہے؟ اب ذرا غور سے جواب سننا۔ اور میں کہ غلام کی آقا کے سامنے کوئی چاہت ہوتی ہے؟ غلام تو غلام ہے، اور اس وقت میں آقا نہیں ہوں، ہم سب غلام ہیں۔ تیرے در کا جو بھی فقیر ہے وہی دو جہاں کا امیر ہے، اسے بادشاہوں سے کیا غرض جو گدا ہے شاہ جہاں ہے۔ کینسر کے کتنے مریض ہم مغرب کے بعد بیٹھ کے ایک دوسرے سے باتیں سنیں گے۔ میں نہیں چاہتا کہ عصر اور ڈھلتا دن آپ کو میں درود پاک نہ پڑھنے دوں، میں اس لیے بات ختم کر رہا ہوں۔ میں آپ کے درمیان سے نکل کے آپ کو اور اللہ کو اور درود کے لیے وقف کرنا چاہتا ہوں۔ میں آپ کے درمیان سے نکل اور میں کہوں گا کہ ہمارا ذکر خاص مختصر ہے، مختصر کرائیں مولانا ذکر خاص، مختصر کرا کے اس کے کمالات اور درود پاک کے ان کو کمالات ضرور بتائیں گے، ان کے پاس بہت زیادہ ہے اس درود کے، بتا کے پھر ان درویشوں کو، ان دیوانوں کو، ان عاشقوں کو چھوڑ دیں اور یہ گلی گلی کو با کو کسی کونے میں جا کے رب کو منائیں اور درود پاک کو پڑھیں، اور یہی چٹائی لے کے کہیں ادھر کہیں ادھر اور بیٹھ کے پھر تنہائیوں میں اور جھولیاں بھر کے جائیں۔ آج جمعے کی سات میں چاہتا ہوں کہ بس اب میں ہٹ جاؤں، ان حسرتوں سے کہہ دو کہیں اور جا بسیں۔ اتنی جگہ کہاں ہے دل طاقتار میں؟ میری پہلی درخواست اور آخری درخواست جو بار بار دہرا رہا ہوں، تین چیزیں اس روحانی چلے میں۔ پہلی چیز کیا ہے؟ ترک لذات، لذتوں کا ترک کر دو، چھوڑ دو۔ بس اب میں مختصر دعا کراؤں گا، 3 دفعہ ہم درود پاک پڑھیں گے۔ سنو یہ عمل جو میں دے رہا ہوں، اول آخر 3 دفعہ درود شریف، 1 دفعہ سورۃ فاتحہ، 3 دفعہ سورۃ قل هو اللہ، پھر 3 دفعہ درود شریف۔ جو پڑھ کے مانگے کہ قبول ہوگی انشاءاللہ۔ پڑھیں۔ اللہم صلی اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا اللہ، یہ جو عمل ہم نے کیا، درود پاک پڑھا، اس کا ثواب حضور سرور کونین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں، اور اس کے بعد مولا تمام مومنین مومنات مسلمین مسلمات، خاص طور پہ حضرت مختوم محمد ہاشم سندھی ٹھٹوی رحمت اللہ علیہ کی بارگاہ میں، صحیح آقا دور پرے سے دکھیارے غم کے مارے دکھوں کے ہارے آئے بیٹھے ہیں، اے میرا مولا ان کے دکھ ان کی تکلیفیں اس درود پاک کے نور سے چن لے چن لے چن لے، اور انہیں ایسا نور، ایسی رحمتیں، ایسی عزتیں، ایسی برکتیں، ایسی خیریں عطا فرما، ان کی نسلیں بھی سرسبز و شاداب ہو جائیں، ان کی نسلیں بھی آباد ہو جائیں، اور ان کی نسلوں میں بھی عزت وقار شان و شوکت ایسی ہو، یاد کریں کہ میرا کوئی دادا، میرا کوئی پردادا، میرا کوئی بڑا کسی فقیر کے پاس ایک حویلی میں گیا تھا اور وہاں ترک لذات کے ساتھ پاگل ہو کر
दीवाना होकर इस दरूद पाक को पढ़ा था, कोई पल ज़ाय नहीं किया था। आज हम नस्लें उसका सिला पा रहे हैं, उसका सिला पा रहे हैं और उसकी कमाई खा रही हैं। ए मेरा मौला, बस इसकी बरकतें और रहमतें इन्हें अता फरमा, इन्हें अता फरमा, इन्हें अता फरमा, इन्हें अता फरमा। आमीन 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 बिरहमतिक। अच्छा, अब ऐसा करें, अब ऐसा करें आप कि आप ना यहां सिर्फ 5 मिनट, चंद लम्हे, 5 मिनट बिल्कुल बैठे रहें यकसू होके और सिर्फ इस दरूद पाक को कितनी दफा? सिर्फ 3 बार डूब के पढ़े। खुद मैं जा रहा हूं, 3 बार डूब के पढ़े और 3 बार डूब के पढ़ के फिर उठ के और अपनी दीवानगी, अपना विजदान, अपनी वीरानी, अपना इश्क और अपनी मोहब्बत अपने रब को दिखाएं और अपने हबीब को बताएं। समझ लें उस दुआ के अंदर की ताकत ऐसी है जो अर्शों के दरवाजे जाके फौरन खटखटा देती है और अर्शों का निजाम मुआफिक हो जाता है, अर्शी निजाम मुआफिक हो जाता है। इस दरूद पाक में अल्लाहुम्मा है और एक बात याद रखिएगा, अल्लाहुम्मा कायनात की सबसे बड़ी खुद दुआ है। मुस्तनद किताबों में एक बात लिखी है, अल्हम्दुलिल्लाह मुकम्मल खुतबा है, मुकम्मल खुतबा है और अल्हम्दुलिल्लाह मुकम्मल दुआ है। फिर इसके साथ जितने अल्फाज बढ़ते जाएंगे खुतबा भी बढ़ता जाएगा, दुआ भी बढ़ती जाएगी, वरना लफ्ज अल्हम्दुलिल्लाह मुकम्मल दुआ है और अल्हम्दुलिल्लाह मुकम्मल खिदमत है, मुकम्मल खुतबा है। इसी तरह अल्लाहुम्मा, अब सारे दिल की गहराइयों, अंदर के वजद के कैफियत विजदान के साथ कहें अल्लाह, फिर कहें, फिर कहें। आया दिल को सरूर? अल्लाह। इस दरूद पाक में सबसे पहले अल्लाह जल्ल शानहू की अज़मत है, अज़मत है। सबसे पहले मेरे रब की अज़मत है, मेरे रब की किब्रियाई है, मेरे रब की बड़ाई है। सल्ली अला मोहम्मद, मोहम्मद मोहम्मद मैं कहता रहा, नूर के मोतियों की लड़ी बन गई, आयतों से मिलाता रहा आयतें, फिर जो देखा तो नाते नबी बन गई। हुस्न जन्नत को जब भी समेटा गया, मुस्तफा के नगर की गली बन गई। मोहम्मद सल्ली अला मोहम्मद। आज एक मैं राज बताता हूं, सदा याद रखिएगा। जिस लहजे से, जिस मुंह से सल्ले अला मोहम्मद निकलता है, सिर्फ इतना सल्ले अला निकलता है और वो लहजा झूठा, धोखा, फरेब, दिखावा, ड्रामा, कोई इखलास, कोई सच्चाई, कोई कुछ नाम ही नहीं है। फरिश्ते जब उसको लेने लगते हैं तो छोड़ देते हैं। अर्श से आवाज आती है, फरिश्तों मेरे महबूब पे दरूद भेजा है, जैसा है ले आओ और कबूल है। मेरे महबूब पे दरूद भेजा है, जैसा है इसका लहजा, इसका मिजाज, इसका अंदाज, इसकी तर्ज, ले आओ।
چلے کا ماحول ہوتا بھی یہی ہے جو یہاں ہے، کہیں کونا، کہیں پودا، کہیں درخت، کہیں چلہ تو ہو بھی اسی جگہ ہوتا ہے. اور جتنے بھی اولیاء صلحاء، اولیاء بزرگ انہوں نے چلے کیے، تو یہ آپ نے کتابوں میں سنا ہوگا، کوئی غار، کوئی جنگل، کوئی درخت، کوئی جھاڑی، کوئی کہیں. یہ چلے کے ماحول ہیں. اس درود کا فیض پانا، اس درود کا فیض پانا. صلی علی محمد بعدد کل داء و دواء. دا ساری روح کی بیماریاں، ساری من کی بیماریاں، ساری آنکھوں کا کھوٹ، سارے تنہائیوں کا کھوٹ، سارا جذبوں کا کھوٹ، سارا دل کا کھوٹ، سارا نسلوں کا کھوٹ، اور سارا جسم کا، دل کی بیماریاں، جگر کی بیماریاں، گردوں کی، خون کی، جلد کی، جسم کی، اعصاب کی بیماریاں، یہ سارے کھوٹ دا ہیں. دا دا کل دا بعدد، تمام کھوٹ جتنے بھی ہیں، روگ جتنے بھی ہیں. میں پھر کہتا ہوں آپ کتنے خوش قسمت ہیں، جمعے کا دن ہو اور درود ہو. ہائے ہائے ہائے. اور جمعے کا دن ہو اور پردیسی ہو، اور پردیسی بیٹھ کے کبھی اس کونے میں، کبھی اس کونے میں، مجھے رو اس کے غم میں یوں ہی ساری رات کرنا، کہیں چپ کے رونا، کہیں دل سے بات کرنا. پردیسی. اور یہ درود نہیں گمان کر سکتے، نہیں سوچ سکتے. ابھی میں پوچھوں گا، آپ بتائیں گے کہ اس درود کا کیا فیض ملا. اور بعدد کل داء، دا جتنی بھی میری وہ بیماریاں ہیں جن کے بارے میں چاہتا ہوں مولا عیبوں کے پردے رکھ، پر یہ عیب میری سفید کفن کو سیاہ نہ کر دے، پر یہ عیب میری قبر میں میرے ساتھ نہ جائے. بعدد کل داء. مولا میرے روحانی روگ، میرے آنکھوں کے روگ، میری کانوں کے روگ، میری تنہائیوں کے روگ، میرے جذبوں کے روگ، بعدد کل داء. یہ داء ہے سارے. مولا میرے جگر کی بیماریاں، گردوں کی بیماریاں، پٹھوں کی بیماریاں، نظر کی بیماریاں، دماغ کی بیماریاں، اعصاب کی تکلیفیں، جسم کی تکلیفیں، روح کی تکلیفیں، پنڈلیوں کا درد، پٹھوں کا درد، کمر کا درد، کینسر، ہیپاٹائٹس، گردے، ڈائلائسس، ہائی بلڈ پریشر، شوگر، مولا یہ ساری، یہ کل داء، سب داء ہے. جب بندہ کہتا ہے نا اللہم صلی علی محمد بعدد کل داء، رحمت الہی اچانک متوجہ ہوتی ہے. فرشتوں ایک طرف میری عظمتوں کو بیان کرتا ہے، اللہم کہہ کے اس نے میری ساری عظمتیں، ساری کبرائیاں، ساری بڑائیاں، میری ساری طاقتیں، میری ساری قوتوں کو متوجہ کیا ہے. اللہم کہہ کے بعدد کل داء، عدد کل داء، صلی علی محمد. پہلے اللہ کی عظمت، پھر اس کے حبیب پہ درود بھیج کے اب یہ چاہتا کیا ہے؟ مولا اس کے پاس بڑے روگ ہیں، داء ہیں. کیا روگ ہیں؟ جسم کے، روح کے، دل کے، طبیعتوں کے، مزاجوں کے. کچھ ایسے روگ بھی ہیں خاندانی چلے آ رہے ہیں، میرا باپ بھی ایسا تھا، میرا دادا بھی ایسا تھا، میرا باپ بھی، میری فلاں بھی ایسا ہی. آقا ان روگوں سے نجات چاہتا ہے. اس کے لیے فرشتوں کیا چاہتا ہے؟ کہتا ہے بعدد کل داء و دواء. رسول اللہ کرم دی ایک نگاہ فرماؤ،
میرے سولاں تے درداں دی دوا فرماؤ بے عدد کل دائن و دوائن. اللہ اکبر اللہ اکبر. بے عدد کل دائن و دوائن. جس وقت آپ لفظ پڑھتے ہیں نا دا میں کائنات کی وہ بیماریاں جو ہیں، غور سے سنیے گا. اور سائنس کہتی ہے آنے والے وقت میں کوئی ایسے روگ آئیں گے جن کو کوئی تشخیص نہیں کر سکے گا، پہچان نہیں سکے گا، جن کا کوئی علاج نہیں ہوگا. کبھی دنیا میں آج سے پہلے کائنات کی پچھلی کتابوں میں لفظ کرونا کہیں سنا تھا؟ ہیپاٹائٹس کبھی سنا تھا؟ گردے ڈائلائسس کبھی سنا تھا؟ نہیں سنا. ہاں، شوگر پرانی بیماری ہے. ہائی بلڈ پریشر، فشار و دم کبھی، کتابوں میں اس کا نام ہے فشار و دم کبھی، پرانی بیماری ہے. لیکن ڈینگی کوئی پرانی بیماری نہیں. اچھا، آنے والے وقت میں کتنے روگ آئیں گے؟ آنے والے وقت میں کتنے روگ آئیں گے؟ آنے والے وقت میں کتنے روگ آئیں گے، کتنی بیماریاں آئیں گے؟ بعادت کل داء. مولا وہ بیماریاں، وہ روگ جو قیامت تک ہیں، آنے والے ہیں، میری خبر میں نہیں، میری معلومات میں نہیں، میری ذہن میں، میری ریسرچ میں، میری تحقیق میں نہیں، وہ روگ سارے اور جو موجود ہیں میری ہواؤں میں، فضاؤں میں، کوئی وائرس کی شکل میں، کوئی بیکٹیریا کی شکل میں، کوئی موروثی بیماریوں کی شکل میں کہ جناب میرے باپ دادا کی طرف سے یہ بیماری چلی آ رہی، کچھ میری بد پرہیزیوں کی شکل میں، کچھ میری کمی کوتاہیوں کی شکل میں، یہ جتنی جسمانی روحانی بیماریاں ہیں، یہ لفظ میرے آقا کا سبحان اللہ سچا موتی ہے. وہ لفظ ہے بعادت کل داء. میرے مدنی والے، میرے کملی والے، میرے آقا مدینے والے کا ایک لفظ میں کائنات سمو کے رکھ دی ہے. وہ لفظ ہے بعادت کل داء. ہاں، لمبی عمر اور عمر بھی عافیت والی، شفاف زندگی، خوبصورت دل، نورانی چہرہ اور خوشبودار سانسیں اس درود کے اندر رکھی. اس کوئی پاگل ہو، کوئی وجدان اور دیوانگی سے بھرا ہوا ہو اور اس درود پاک کو بیٹھ کے وجدان کے ساتھ پڑھے. ہاں، ایک بات یاد رکھیے گا، اگر تو اس درود کی روحانیت اور تعویذ جو ہم لکھیں گے وہ اور اعمال کرائیں گے وہ، اگر ان کی روح اور روحانیت پانا چاہتے ہیں، صرف 3 باتیں عرض کروں گا میں ہر درس میں اور سنوں گا بھی صحیح. صرف 3 باتیں، صرف 3 باتیں. یہ بتائیں جب چلے ہوتے ہیں اس میں ترک جلالی، ترک جمالی، ترک لذات، ترک حیوانات، ترک شہوات، یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں. میں گیا، میں کہنے لگے کہ یہاں حضرت ابراہیم علیہ السلام پیدا ہوئے تھے اور یہاں منجنیق میں ان کو نمرود نے آگ میں ڈالا تھا اور یہاں ابراہیم علیہ السلام کی زندگی گزری تھی. اللہ اکبر. ساری غاریں، سارا ویرانہ اور سارا ہو ہے. ترک لذات اگر پانا ہے بعادت کل داء بدوائن. اور اگر یہاں سیر تفریح کے لیے آئے ہیں، چلو دیکھائیں تماشا جگر کا، سنا ہے وہ کافر مسلمان ہوا ہے. اگر یار تماشا دیکھنے آیا ہے تو پھر کوئی مسئلہ نہیں، پھر گیٹ کے باہر بھی جاؤ، ادھر بھی جاؤ، ادھر بھی جاؤ، بیٹھ کے کمپنیاں، گپیں. میرے پاس قربانی والے، خلوص والے، میں نے دیکھا وہاں وہ گیراج کے اندر ڈیرے لگا، محفل لگا. اچھا وہاں سے اٹھایا، پھر دیکھا پھولوں کے ساتھ ایک مخلص
ابا آ کے لاہور میں مٹی چادر کے کفن کی مٹی چادر تان کے سو گیا، تسبیح خانے میں مرا، ایسے لیٹا ہوا ہے۔ میں نے بھائی کو بلایا کھڑکی سے، میں کہ دیکھ یہ سارے کلندر سوئے ہوئے ہیں، میں کہ نظارہ کر، اور کہے زندہ باد۔ بعادت کل، تو بعادت کل دائم پانا چاہتے ہیں، جتنے روگ، جتنی بیماریاں، اور بتاؤں مجھ سے قسم اٹھوائیں 1 کروڑ دفعہ اور میں اٹھانے کو تیار ہوں، میرے درس پڑھے میں قسمیں نہیں اٹھاتا کبھی، جادو، جنات، اثرات، نظر بد، بے اولادیاں، بیماریاں، مشکل، تکلیفیں، ناکامیاں، پریشانیاں، رب کعبہ کی قسم اس درود پاک کے سامنے ایسے ہیں جیسے یوں پھونک مارو اور ایک ذرہ اڑ جائے، یوں ایسے پھونک مارو۔ بلکہ مجھے مثال دینا ہی نہیں آیا، بس یا مثال دے دوں، مکڑی سمجھتی ہے میرا جالا طاقتور ہے، جو مکھی کیڑا آتا ہے یوں لپیٹ کے اسے کھا جاتی ہوں۔ میں نے کئی دفعہ مکڑی کے جالے کو گھنٹوں بیٹھ کے دیکھا ہے کہ میرے رب نے قرآن میں مکڑی کے جالے، حدیث میں مکڑی کے جالے کی اللہ نے مثالیں کیوں دی ہیں، گھنٹوں بیٹھ کے دیکھا ہے۔ مکڑی ہے، مکھی قریب گزری، وہ پھنس گئی بیچاری، مکڑی بھاگی آ کے اسے لپیٹنا شروع کر دیا، وہ اور کر کے لپیٹ کے مکڑی جا کے وہاں بیٹھ کے اسے فریج میں پریزرو کر، کھانا رکھ فریج میں خراب نہ ہو جائے، وقت پہ کھاؤں گی، بیٹھ گئی۔ اور مکڑی بہادر تھی بڑی، اس نے سمجھا کہ مجھ سے بڑا ہے ہی طاقتور کوئی نہیں، ایک جھاڑو نے اٹھا کے مکڑی کے جالے کو تار تار کر دیا۔ یہ طاقت اللہ کا عرش کا نظام ہے اس درود پاک کے ساتھ۔ مکڑی کے وہ مکڑی کا جالا، وہ جادو ہیں، وہ جنات ہیں، وہ نظر بد ہے، وہ لا علاج بیماریاں ہیں، وہ روحانی کھوٹ ہیں، وہ تنہائیوں کی گناہ ہیں، وہ نہ چھوٹنے والی عادت ہے، وہ کوئی علت ہے، وہ کوئی ذلت ہے، وہ کوئی قلت ہے۔ میں اللہ کی طاقت کو سامنے رکھ کے کہتا ہوں یہ مکڑی کا جالا ایسے پڑتا ہے، اٹھا چل جا۔ اور مکڑی سمجھتی ہے کہ شاید میرے جالے میں بڑی طاقت ہے، اور مکڑی سمجھتی ہے شاید میرے جالے میں بڑی قوت ہے۔ کہاں طاقت ہے، کہاں قوت ہے؟ مکڑی آ، رب کی طاقت کا جھاڑو جب پھرے گا تیرے سارے جالے کو سمیٹ کے رکھ دے گا۔ بل نقذفو حق کے علی الباطل، ہاں جب اللہ پاک باطل کے اوپر اپنی طاقت کا ہتھوڑا چلاتا ہے، اللہ باطل کے بھیجے کو پھاڑ کے رکھ دیتا ہے۔ جال حق وزق الباطل ان الباطل کان زہوقا۔ اور یاد رکھنا اس درود پاک کے اندر اللہم کہتے ہی اللہ کی ساری طاقتیں آپ کے ساتھ، قوتیں آپ کے ساتھ، عزتیں آپ کے ساتھ، عظمتیں آپ کے ساتھ، جلال آپ کے ساتھ، وقار آپ کے ساتھ، قدرت آپ کے ساتھ، رحمت آپ کے ساتھ، برکت آپ کے ساتھ، اور اس کی ساری قوتیں برکتیں جو پہلی امتوں میں آئیں، جو موجودہ ہیں، جو اس کے خزانے میں ہیں۔ اللہم لجاہ قلبی درد، تنہائیوں میں کبھی اس کونے میں، کبھی ادھر کبھی ادھر، جب کریں گے اللہ کی رحمت ایک پل میں۔ پھر اگلی بات، مسافر ہے، پردیسی ہے، پردیسی تو اچھا خاصا دنیا کی تجارت کے لیے جائے تو میرا رب کہتا ہے وہ نماز جو میں آخری سانسوں تک بھی معاف نہیں کروں گا، جا تیری آدھی کر دی ہے۔ فرشتے کہیں مولا یہ دنیا کمانے کے لیے آیا ہے، یہ مال چیزوں کمانے کے لیے آیا ہے۔ میرا اللہ کہتا ہے پردیسی کے ساتھ مجھے ترس آتا ہے، اور جو حویلی میں پردیسی بن کے رب کی محبت کمانے آیا ہو اس پہ رب کو کتنا ترس آئے گا۔ اس کے اوپر رب کو کتنا ترس آئے گا۔ اور جو وہ پردیسی، وہ بکھرا ہوا، جن کے گھر میں لذتیں، جس کے گھر میں اعلیٰ کمال، آپ میں سے ہر بندہ شہزادہ ہے اپنے گھر کا، وہی پردیسی، جو پردیسی گھر میں شہزادہ ہو اور وہ یہاں کبھی وضو، کبھی بیت الخلا، کبھی کھانا، وہاں اس کی چاہتیں پوری نہ ہوئی، اور وہ کہتے ہیں کوئی حرج نہیں، ان حسرتوں سے کہہ دو کہیں اور جا بسے۔ ہاں اپنے آپ کو سمجھاتا ہے، کیا کہتا ہے؟ ان حسرتوں سے کہہ دو۔ یہ دل میں جو اٹھنے والی حسرتیں ہیں، پہلا ترک کیا میں نے بتایا؟ ترک لذات۔ 3 چیزیں آپ نے میرے ساتھ لے کے چلنی ہیں، 3 چیزیں چلیں گے 3 چیزوں کے ساتھ۔
आज़म के साथ दरूद पाक लेने आए हैं, दरूद पाक का फैज लेने आए हैं। दिल में उठने वाली हसरतें, फला खाना हो, फला पीना हो। शहर को तो देखा हूं, बड़ा पुराना कदीमी सुना है शहर है, बड़ी अजीबो गरीब गलियां हैं। ये कैसा है? मेरे मुर्शिद का शहर है। ना जाओ ना, अब यही मुर्शिद का घर है, फकीर का घर है, यही कि मेरी इसी शहर की मेरी पैदाइश है, इसी शहर की पैदाइश है। अम्मा फरमाती थी, अब्बा जी ने लिखा 13 रमजान था, 26 दिसंबर था और 1966 थी, पीर का दिन था, 8 पोह थी और सहरी का वक्त था। छोड़ अब इन झंबीलों को, बस अब तो मैंने यहां आया हूं और यहां से लेके जाना है। अगर दरूद पाक के इस रूहानी चिल्ले से भी नहीं मिला, फिर कहीं नहीं मिलेगा, फिर कहीं नहीं मिलेगा। बिआदत कुल्ले दाइन, क़यामत तक आने वाले रोग, क़यामत तक आने वाला जादू, क़यामत तक आने वाली बीमारियां, क़यामत तक अचानक फूटने वाली वबाएं, बलाएं, कहत, मर्ज, क़यामत तक आने वाले रोग और क़यामत तक आने वाला हसद, कीना, बुग़्ज़, ये सब दाव है, ये सब रोग हैं, ये सब बीमारियां हैं। लेने क्या आए बैठे हो? सोचो तो सही। आज अपनी अजमत के ऊपर सलाम कहो, अपने आप को सलाम कहो। पहले मैं तुम्हें सलाम कहता हूं, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। लेने क्या आए बैठे हो? सौदागर किस चीज की हो? मैं अपने दर्सों में कभी कभी रो पड़ता हूं, पर इतना मेरी कैफियत नहीं होती जो अभी पहले दर्स में ही बन गई है। लेने क्या आए बैठे? आप दो चीजें लेने आए हैं, मौला तेरी अजमत और फिर बिआदत कुल्ले दा। मौला जितने भी रोग हैं, जिस्मानी रूहानी बीमारियां तकलीफें हैं, उनसे नजात, फिर उनका इलाज, दवा, मौला ये लेने आए हैं। बस लिल्लाह मेरे लिए आए हो? मौला दरूद पाक पढ़ने आए हैं और दरूद पाक के जिक्र को और दरूद पाक के नूर को और दरूद पाक की इजाजत को लेने आए हैं। मेरा दिल कहता है, मैं कश्फ के दावे नहीं करता, मेरा मन कहता है रब की रहमत आपके ऊपर खुद नाज कर रही है। आप लिल्लाह लिवजहिल्लाह, अब लिल्लाह अल्लाह को लेने आए हैं, लिल्लाह अल्लाह को लेने आए हैं। तो पहली तो दरखास्त, जो आप यहां रहेंगे तो तरके लज्जात, पहली चीज यह है कि लज्जतों का तो तस्वर ही ना आए। इस हसरत, दिल की हसरत को कहे, बड़ी लज्जतें देखी हैं, बड़े खाने खाए हैं, बहुत आराम किया है, बहुत जिंदगी में लाजवाब ठाठ की जिंदगी गुजारी है, तो एक दो दिन क्या हर्ज है? आज का दिन तो गया, कल का दिन आखिरी है और परसों दुआ है, तो क्या हर्ज है? और यहां कोई ऐसी चीज वैसी भी नहीं है, कोई आपको मुजाहिदा और कुर्बानी आया हो, सख्त सर्दी हो, आप खुले मैदान के नीचे हो और जंगल हो, आप हाजत करने जाएं, पानी ना हो, रोटी ना हो, अल्लाह वालों ने तो चिल्ले काटे हैं आखिरी मुजाहिदों मुशक्कतों के साथ। हजरत रायपुरी रहमतुल्लाह अलैह फरमाया, जब मैं रायपुर गया, हजरत शाह अब्दुल कादिर रायपुरी रहमतुल्लाह अलैह वहां गया, हर दरख्त के पत्ते मैंने चख लिए कि मुझे अब पत्ते ही खाने होंगे, चलो जायका तो देख लूं। फरमाया, एक कूड़े के ढेर पे कंबल पड़ा था, उठाया, उसको धोया, कई दिन तो वो सूखा ही ना। और मुझे खुद हजरत के एक खलीफा है, उनके बेटे ने बताया, गोजरा में मैं गया, गोजरा के एक बुजुर्ग थे, लुकते के जिम्मेदार थे हाजी रफीक साहब रहमतुल्लाह अलैह, उनकी इयादत करने गया। मुझे उन्होंने बताया कि हजरत फरमाते थे, फिर मकई की रोटी मिलने लगी, फिर ग़िज़ाएं ऐसी थी, पेट में कीड़े हो गए और मैं परेशान और बीमार हो गया कि हजरत की खानकाह में आज तक जी भर के, याद रखना एक लफ्ज, दूसरा लजीज खाना कभी देखा ही नहीं।
जिंदगी की सारी जिंदगी वहीं गुजर गई, पर वो मोती बने, वो हीरे बने, और उन्हीं के हाथों से फिर बड़ी बड़ी हस्तियां और शेखुल हदीस और बड़े बड़े बाकमाल लोग बने हैं। इन्हीं लोगों की वजह से जिन्होंने तर्के लज्जात, और यहां तो कोई तर्के लज्जात की शक्ल मुझे नजर आ ही नहीं रही, यहां तो आराम, चैन, सुकून, अच्छा खाना, अच्छी जिंदगी, लाजवाब फूल, क्यारियां, हर तरफ पूरे चमन, खूबसूरत निजाम, यहां कोई तर्के लज्जात की कोई शक्ल आपको नजर आई है? लेकिन मैं फिर अर्ज करूंगा, जज्बा हो तर्क लज्जात का, तर्क लज्जात,